السلام علیکم ناظرین آج آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے میں نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے ہمارے جذبات، کہ ہمارے جذبات کیا ہیں، یا مختلف موقعوں پر مختلف جگہ پہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، کوئی جذبہ یا احساس کسی واقعے کے بارے میں ہم سے گفتگو کی ایک شکل ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم اس کے اگینسٹ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے اسے جذبات کہتے ہیں۔ ہم ہر لمحے کسی نہ کسی جذبے، کسی نہ کسی تجربے سے گزر رہے ہوتے ہیں، یعنی کبھی تو ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں، یا کبھی ایک نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں۔ مسلم، غیر مسلم، بچے، جوان، بوڑھے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، سبھی انسان ہر وقت کسی نہ کسی جذبے کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ جذبہ یا احساس، ویسے تو ہم بہت سارے جذبات محسوس کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو وہ پازیٹیو ہوتے ہیں یا نیگیٹو ہوتے ہیں۔ ہم کسی بھی جذبے سے گزر رہے ہوں، ہماری وہ حالت ہماری جذباتی کیفیت کہلاتی ہے۔ تو ہر جذبہ یا جذباتی کیفیت انسان کی دماغی کیمیا یعنی برین کیمسٹری کو تبدیل کرتی ہے۔ یوں دماغ سے مختلف ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ جب ہمیں کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، جب ہمیں کوئی پریشانی کی خبر ملتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی کیفیت بھی بدلتی ہے۔ مثال کے طور پر خوف کی صورت میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اسٹریس کی وجہ سے سر پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور اطمینان کی صورت میں، سکون کی صورت میں دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے اور جسم حالت سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ جسمانی کیفیات انسانی برتاؤ یا رویے کو تشکیل دیتی ہے۔ یعنی یہ جس طرح سے ہمارا کوئی ہمیں نیوز اچھی نیوز ملتی ہے تو ہمارا جو جسمانی اعضاء ہیں یا جسمانی جو ہمارا برتاؤ ہے وہ بھی ایک خوشی والا برتاؤ ہوگا ہمارا۔ جذباتی کیفیت کسی کو نظر نہیں آتی، جبکہ جسمانی کیفیت یہ برتاؤ جو ہے وہ سب کو نظر آتا ہے۔ یعنی ہمارے جو جذبات ہیں وہ تو کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاؤں کیا کر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں، ہماری جسمانی حرکت کیا ہے، وہ سب کو نظر آتی ہے۔ جذبات اور جذباتی ذہانت بیسیکلی کیا ہے کہ اب تک یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انسان کی خوشی، راحت اور کامیابی میں در حقیقت اس کے جذبات یا جذباتی کیفیت سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اپنے جذبات کو بہتر طور پر پہچانتے ہیں اور انہیں کنٹرول کر پاتے ہیں وہ جذباتی ذہانت کے حامل ہوتے ہیں۔ جذباتی ذہانت سادہ سی اگر بات کی جائے تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں وہ جذباتی طور پر ذہین ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا آئی کیو لیول بھی زیادہ بلند ہوتا ہے۔ نارملی ایسا دیکھا ہوگا کہ اگر ہم اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے، جو انسان اپنے ہی جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا وہ کوئی بھی دوسری سچویشن جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جن افراد کا آئی کیو لیول کم یا پست ہوتا ہے ایسے لوگ اپنے جذبات کو شناخت کرنے اور انہیں کنٹرول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اپنے جذبات کو پہچاننے، اپنی جذباتی کیفیات کو جانچنے اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کا نام آئی کیو یا جذباتی ذہانت ہے۔ جذبات متعددی ہوتے ہیں، یعنی یہ وبا کی طرح پھیلتے ہیں۔ جس قسم کے جذبات رکھنے والے افراد کے ساتھ کوئی بندہ زیادہ وقت گزارتا ہے اس پر اسی قسم کے جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاہلانہ مزاج رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والے فرد کی جذباتی کیفیت پر جاہلیت کا غلبہ ہوگا۔ تحمل پسند لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے فرد کی جذباتی کیفیت پر تحمل غالب ہوگا۔ یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس سے ایک چیز ہمیں بڑی کلیئر پتہ چلتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں۔ اپنے معاشرے میں آج کل اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ہر بندہ اریٹیٹ ہوا کرتا ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو کوشش کریں کہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، پازیٹیو سوچیں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ہم بچے کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا اپنے ارد گرد کے ماحول سے اور اپنے خاص طور پہ اسپیشلی اپنے پیرنٹس سے جتنا سیکھتے ہیں۔ So be positive, try to think positive. Thank you, thanks for watching. Allah Hafiz.